اس وقت آپ کے دور حکومت میں فورن پالیسی کے بڑے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ ہمارے اس وقت اچھے تعلقات نہیں ہیں؟ کوئی پریشر ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا سعودی عرب کی طرف سے یا دیگر عرب ممالک کی طرف سے؟ چونکہ سعودی عرب نے ابھی یو اے ای، مراکش اور عمان کو تو راضی کر لیا ہے، تو پاکستان پہ بھی پریشر تو ہوگا۔ کشمیر کے حوالے سے آپ نے بڑا کمپرومائز کیا ہے، تو کیا کشمیر واقعی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ جی، ہندوستان اور پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے، ہمیشہ ہندوستان کا امیج اوپر تھا، پاکستان کا نیچے تھا۔ آج پاکستان کا پہلی دفعہ ہندوستان سے اوپر امیج چلا گیا۔ کیا ہوا؟ ان پہ بربریت اور ظلم تو بھارت کی طرف سے اسی طرح ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر، سر اس کا فرق کیا پڑا؟ نہیں دیکھیں نا بارس، آج جو کشمیر انٹرنیشنل ایشو بنا ہے یہ 50 سال کے بعد ایسا ہوا ہے، اور حکومت میں فورن پالیسی کے بڑے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ ہمارے اس وقت اچھے تعلقات نہیں ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک چیز یاد رکھنا کہ فورن پالیسی ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کی کتنی تکڑی فورن پالیسی ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے معاشی حالات کیسے۔ جی، اگر آپ کو بھیک مانگنی پڑے ہر جگہ جا کے، کیونکہ آپ کے ملک کو لوٹ کے سارے باہر بڑے بڑے محل بن گئے ہیں اور ملک سے باہر پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے ہیں، اور آپ کا خسارہ ہو گیا ہے، اور کسی نے توجہ نہیں دی کہ یہاں ایکسپورٹس اور امپورٹس میں کتنا بڑا، تو جب آپ کو باہر پیسے قرضے لینے پڑیں تو یہ یاد رکھیں کہ فورن پالیسی اس طرح کی نہیں ہوتی جو ایک آزاد ملک جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہم اپنے ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ سر کوئی پریشر ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا سعودی عرب کی طرف سے یا دیگر عرب ممالک کی طرف سے؟ چونکہ سعودی عرب نے ابھی یو اے ای، مراکش اور عمان کو تو راضی کر لیا ہے، تو پاکستان پہ بھی پریشر تو ہوگا۔ میرے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہے، نہ کوئی ڈال سکتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ڈال سکتا کہ میں ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی پہ چل رہا ہوں، ہم کبھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہ ملے۔ اور دوسری چیز، ایک پاکستان ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، ہمارے پبلک کا کیا رائے ہے؟ آپ کبھی بھی یہ پاکستان کی جو ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکیں کہ ساری قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ان کے حقوق ملے، اس لیے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ رائٹ سر، کیا ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی کیبنٹ سے کوئی ملنے اسرائیل تل ابیب میں گیا ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ کیوں جائے گا؟ جب ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے تو کیوں جائے گا؟ وہ وزیر نے جا کے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل فیک نیوز ہے۔ دیکھیں، میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، ایک پوری کیمپین چل رہی ہے۔ یہ جو یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب نے ہندوستان کا پورا نیٹ ورک، انہوں نے باہر سے اس کو بے نقاب کیا ہے، اس کے اندر ہمارے لوگ ملے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر۔ ہمارا یہ جو افراتفری 2 سال سے تباہ ہو گیا ملک، کوئی اچھی چیز نہیں آتی، سارا برا ہی ہو گیا جی۔ کوئی نہیں بتا رہا کہ ملک کے اندر کیا کس طرح آج ہماری اکانومی ٹیک آف، اگر سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، وہ کوئی آپ زبردستی تو نہیں لے جا سکتے، اس کا مطلب بزنس کو کانفیڈنس آ گیا ہے، وہ ساری برائی ہے۔ سر، پاکستان افغان پیس پروسیس کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ ٹرمپ کی پالیسی تھی۔ اب جو امریکہ میں نئی انتظامیہ آ رہی ہے، جو بائیڈن انتظامیہ، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائے گی، اس پالیسی کو کنٹینیو کرے گی؟ کیا اس حوالے سے آپ کو ابھی تک کوئی پیغام پہنچایا گیا؟ کوئی بھی امریکہ کے اندر آئے گا، اس کا نمبر 1 چیز یہ ہوگی کہ افغانستان میں امن ہو۔ کوئی بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو، جو ٹرمپ کی پالیسی وہ آگے بھی جائے گی۔ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ پاکستان میں کہ افغانستان میں اب امن ہو۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، جو بھی ہم کوشش کر سکیں طالبان کے اوپر جس طرح کا بھی پریشر ڈال سکیں کہ کسی طرح یہاں وہاں یہ وائلنس کم ہو، یہ جو تباہی مچی ہوئی ہے وہاں جو جنگ ہو رہی ہے وہ ختم ہو، تاکہ وہاں کسی قسم کی ایک سیٹلمنٹ ہو جائے، امن ہو، کیونکہ اس کا افغانستان کے بعد سب سے زیادہ ہمیں فائدہ ہے۔ جی سر، جو بائیڈن سے ابھی تک کوئی آپ کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے یا صرف ٹویٹر پہ ہی آپ نے ان کو مبارکباد دی ہے؟ نہیں، کوئی ابھی میری ان سے بات نہیں ہوئی، ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ سر، کشمیر کے حوالے سے آپ نے بڑا کمپرومائز کیا ہے، تو کیا کشمیر واقعی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ کون بیوقوف ہے جو یہ بات؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے سر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن، یہ انہوں نے یہی کہنا ہے۔
وہ جب تک NRO نہیں ملنا جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ غلط ہے. لیکن پہلے ایویڈنس دیکھ لینا. 50 سالوں کے بعد اگر کشمیر 3 دفعہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈسکس ہوتا ہے تو کیسے وہ پیچھے چلا گیا؟ جب ان کی باری تھی نواز شریف کی, انہوں نے تو حریت لیڈر سے ملنے کو انکار کر دیا جب وہ گیا تھا وہاں. نریندر مودی ان کا سب سے اچھا دوست تھا. وہ آدمی جو پاکستان کے آرمی چیف کو بلا بارا کہہ رہا ہے, فوج کو برا بلا, ہمیں دہشت گرد کہہ رہا ہے, دنیا میں پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا تھا, تب وہ نواز شریف اپنی شادیوں پہ بلا رہا ہے گھر پہ اس کو. آج پاکستان جدھر کھڑا ہے, آپ کوئی بھی کسی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سے پوچھ لیں, ہندوستان اور پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے, ہمیشہ ہندوستان کا امیج اوپر تھا, پاکستان کا نیچے تھا. آج پاکستان کا پہلی دفعہ ہندوستان سے اوپر امیج چلا گیا. کیا ہوا ان پہ بربریت اور ظلم تو بھارت کی طرف سے اسی طرح ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر سر, اس کا فرق کیا پڑا؟ نہیں دیکھیں نا بارس, آج جو کشمیر انٹرنیشنل ایشو بنا ہے یہ 50 سال کے بعد ایسا ہوا ہے, اور کارگل کے بعد تو بالکل ہی دفن ہو گیا تھا. اور نواز شریف نے تو ان کی تو فورن سیکٹری کو تب کہا ہوا تھا کہ آپ نے بات ہی نہیں کرنی, ہندوستان کی تنقید نہیں کر رہی. تو آج پاکستان آپ اینالائز کر لیں کہ کیا آج کشمیر آج زیادہ ریلیونٹ ہے یا پہلے تھا. آپ یہ کر لیں کہ آج کیا پاکستان کا امیج ہندوستان سے آج بہتر ہے یا پہلے بہتر تھا. آپ خود کسی انڈیپینڈنٹ. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا سر. آپ نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا تھا 2010 میں, اور آپ اس وقت 16 یا 17 لوگوں کو اس میں فالو کرتے تھے. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے جو لوگ تھے انفالو کر دیا, جو 16 یا 17 لوگ تھے. تو سر کوئی خاص وجہ آپ نے خود کیا, آپ کی پارٹی نے کہا, یا کوئی سیکیورٹی ریزن تھا؟ نہیں, ویسے ہی کہ ایز اے پولیٹیشین اور تھا, ایز اے پرائم منسٹر اور ہے, تو ریکمینڈ کیا گیا کہ پرائم منسٹر فالو کسی کو فالو نہیں کرتا. اس میں کوئی بڑی سازش نہیں. آخری سوال, آپ کی گورنمنٹ کی مدت اب 2.5 سال رہ گئی ہے تقریباً, تو سر کیا 2.5 سال کے بعد پاکستان وہاں پہ کھڑا ہوگا جو آپ کا ویژن ہے, یا اس کے لیے آپ کو مزید 5 سال چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان تو ایک مسلسل, اگر ہم نے جتنا بھی ہم اوپر جائیں گے, جتنی زیادہ ہم جدوجہد کریں گے, یعنی ملک دیکھیں نا, پرائم منسٹر اکیلا تو کچھ نہیں کرتا نا, قوم ہم مل کے کرتے ہیں. میں سمپل آپ کو ایک چیز کہتا ہوں, اگر ہماری قوم دنیا میں سب سے کم ٹیکس دے گی تو کیا وہ سمجھتی ہے کہ ہم کدھر سے پیسہ لے کے آئیں گے اپنے اسکولوں, ہسپتالوں, لوگوں کو اوپر خرچ کرنے کا؟ سیدھی بات ہے نا. تو میری کوشش یہ ہے کہ اپنے ملک کا مائنڈ سیٹ چینج کرو, ایک خوددار قوم بنے, اپنے پیر پہ کھڑے ہو, دنیا عزت کرے. دنیا جو قوم قرضوں پہ گزارا کرتی ہے اور بھیک مانگتی ہے اس کی عزت نہیں کرتی. سو میری کوشش یہ ہے کہ پہلے تو اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں, اس ملک میں ویلتھ کریٹ کریں, انڈسٹریلائز کریں اس ملک کو, جو کہ ایک دفعہ تھا اور اب ہم پیچھے رہ گئے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ہم قوم ایک ملک کے فیصلہ کریں, مل کے فیصلہ کریں کہ ہم نے جس طرح ایسے گزارا نہیں کرنا, ہم نے اس طرح ہاتھ نہیں پھیلانے, ہم نے اپنے ملک کو پیر پہ کھڑے کرنے کے لیے ٹیکس دینے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ 70% پاکستان کا ٹیکس 70% صرف 3,000 لوگ دیتے ہیں 22 کروڑ میں سے. 22 کروڑ لوگ میں اگر 30,000 لوگوں کو 70% ٹیکس دیتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ باقی کیا کر رہے ہیں. اور باقیوں کو فکر نہیں ہے کہ اگر ہم نے ایک طرف سارے چاہتے ہیں عظیم قوم بنے, دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے, اور پھر کہتے ہیں کہ قوم سڑکیں بھی ٹھیک ہو, گلیاں بھی ٹھیک ہو, اسکول بھی بنے. آپ کو پاکستان کی فکر ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جو باتیں آپ نے کی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مزید ٹائم چاہیے ہوگا اس ٹینیور کے علاوہ؟ دیکھیں, ٹائم تو وہ ہوگا 5 سال کے بعد لوگوں کو فیصلہ کریں گے. ایک ہی فیصلہ ہوگا کہ کیا ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کیا میں نے ان سے سچ بولے یا نہیں بولے, اس کے اوپر آگے فیصلہ.